السلام علیکم. بنگال یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے. حالات حاضرہ کے پروگرام تلخ و شیریں کے ساتھ. ناظرین، پاکستان کے اندر کوئی بھی لیڈر ہو، اس پہ آپ کتنی تنقید کریں یا اس پہ کوئی اخلاقی الزامات ان پہ آ جائیں یا کوئی جرائم کے کوئی کیسی قسم کے بھی یعنی کہ الزامات لگ جائیں پاکستان کے اندر، مگر اس کی اگر عوام میں پذیرائی ہے یا عوام اس کو جاتے ہیں یا عوام اس کو ہے، تو عوام کا ہمارے یہاں کا مزاج ایسا ہے کہ اگر کوئی لیڈر کے بارے میں کسی قسم کا اسکینڈل آ جائے یا کسی قسم کی کوئی ایسی بات سامنے آ جائے تو وہ اس لیڈر کا پیچھا نہیں چھوڑتی، یعنی کہ پیچھے سے مراد یعنی کہ اس کی حمایت میں کمی نہیں آتی، بلکہ ہمارے پاکستان کا انداز سیاست اور طرز سیاست کچھ اس طریقے کا ہے، عوام کا مزاج ایسا ہے کہ اس کی حمایت میں اضافہ ہو جاتا ہے مزید. اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسی روح ایسے فرشتے یا جیسی قوم ایسے حکمراں، تو وہ حساب یہاں چل رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب عمران خان تھے، ان کے خلاف کیا نہیں آیا، یعنی کہ اسکینڈل مختلف آتے رہے، برائیوں کے ان کی ٹیلی فون کالیں جو سنی گئیں سوشل میڈیا پہ عوام نے سنی، جس میں مخرب الاخلاق گفتگو وہ کر رہے ہیں یا ان کی گفتگو سنائی دی یا حقیقی گفتگو ہے ان کی یا کوئی ٹیپ ایسی جعلی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر بہرحال حقیقی ان کی جو ٹیپ سنائی گئیں مختلف بڑی بڑی پاکستان کے سیاسی خانوادوں کی خواتین کے ساتھ اس طریقے کے، تو یہ تمام چیزیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی طریقے سے الطاف حسین کے حوالے سے اب آپ دیکھیے کہ مصطفیٰ کمال جو ان کی پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے قتل تک کا الزام بتا دیا کہ بھئی وہ قاتل ہیں اور اپنے سیکرٹری جنرل کو انہوں نے قتل کروایا ہے. تو اس طریقے کے انہوں نے اور اس طریقے سے انہوں نے اس کی پریس کانفرنس کی اور ایسے یعنی کہ دھڑلے کے ساتھ اور دبنگ طریقے کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی، بیان دیا ان کے بارے میں. اب حقائق تو عدالتیں جانیں کہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، مگر ہمارے کہنے کا مقصد آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ عوام جو ہے وہ ان کی پریس کانفرنس کے بعد الٹا یعنی کہ جو سوشل میڈیا پہ یا ادھر ان کو مصطفیٰ کمال کی بات کی گہرائی میں جا کے نہیں دیکھ رہے، ان کی اتنی برائی شروع ہو گئی سوشل میڈیا پہ، ان کے خلاف اتنی مہم شروع ہو گئی، ان کے خلاف کیا نہیں کہا جا رہا سوشل میڈیا پہ، اور جن کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ان کی حمایت میں عوام میں اضافہ ہو گیا. یعنی کہ عوام جو ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں بھائی وہ ایسے نہیں ہیں اور یوں نہیں ہے، یہ تو الزام ایسے ہی لگا رہا ہے اور یوں کر رہا ہے. یہ میں آپ کو جو معاشرے کی جو ہماری اس وقت سیاسی صورتحال ہے، حالات حاضرہ، اس کے حقائق بتا رہا ہوں کہ حالانکہ مصطفیٰ کمال کی اتنی انہوں نے حقائق سے بتایا. اب ثبوت تو عدالت مانگتی ہے. بہرحال جو انہوں نے جس طریقے سے خطاب کیا اس میں سے انہوں نے بہت ایسے باتیں اور ہر چینل پہ انہوں نے سوالات کے جواب دیے کہ بھئی ایسا کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں ہوا، وہ ہوا ایسا، مگر پھر بھی عوام جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ غلط بول رہے ہیں، وہ قائد ہمارے یعنی کہ پاک صاف ہیں اور بڑے وہ یعنی کہ بالکل ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں لگایا جا سکتا. تو یہ ایک سوچ ہے. تو یہ پاکستان کی ایک سیاست کا عوام کی نیچر، عوام کی جو مینٹلٹی ہے اس کا یہ حصہ ہے یہاں کی سیاست. اور عوام کی جو مینٹلٹی ایسی ہو گئی ہے کہ وہ کسی اپنے جس کو چاہتی ہے، جس کو لیڈر کو، اس کے بارے میں چاہے کوئی بھی کچھ کہہ دے وہ سننے کو تیار، سن تو لیتی ہے مگر ماننے کو تیار نہیں، تسلیم کرنے کو تیار نہیں. کہ بھئی یہ کہتی ہے نہیں جناب وہ بڑے یعنی کہ وہ ہیں پاک صاحب اور بڑے اعلیٰ درجے پہ ہیں، یعنی کہ پوتر ہیں وہ جو کہتے ہیں ہندی میں. تو کہنے کا مقصد یعنی کہ وہ دیوتا ہیں ہمارے. تو اب یہ جہاں ایسی ہو تو وہاں یہ ان پریس کانفرنس سے کیا اثر ہوگا یا عمران خان کی ویڈیو جاری کرنے سے عمران خان پہ کیا اثر ہوا. تو یہ تمام باتیں اسی طریقے سے الطاف حسین کے حوالے سے. اب الطاف حسین جو پہلے اتنی ان نہیں تھے سوشل میڈیا میں، وہ سوشل میڈیا میں ان ہو گئے، ان کا روز ذکر ہو رہا ہے.
تو یہ پاکستان کی یعنی کہ سیاست کا یہ ایک المیہ ہے کہ اخلاقی برائی. اب بل کلنٹن کو وہاں یعنی کہ جو ادھر تھے تو ان کے اخلاقی اسکینڈل آیا تھا کسی خاتون کے ساتھ, ان کی سیکرٹری کے ساتھ, واٹر گیٹ اسکینڈل, اور پتہ نہیں کتنے اسکینڈل وہاں آئے, جو ریگن کے ساتھ آئے, امریکہ کے صدر تھے, جمی کارٹر کے ساتھ. تو ان لوگوں کو مستعفی ہونا پڑا, ان کو انتخاب کے میدان میں ہار گئے وہ لوگ. یعنی کہ اگر کھڑے بھی ہوتے یا وہ الگ ہو جاتے ہیں اگر ان پہ کوئی الزام لگ جائے اخلاقی طور پہ, وہ بولتے ہیں کہ نہیں ہم, بل کلنٹن اتنا بڑا آدمی تھا, اس کو بھی یہ ایک اس کی سیکرٹری کے حوالے سے ایک جنسی تشدد یا ذاتی کے حوالے سے ان پہ لگا تو ان کو سیاست سے دستبردار ہونا پڑا, ان کو الگ ہونا پڑا. تو یہ وہاں کی آپ کہیں جیسی, حالانکہ وہاں اخلاق کی باختگی بہت ہے وہاں, یعنی کہ آزاد ہے, یعنی کہ ساری ایسی برائیاں, مگر بہرحال اس معاشرے کے اندر ان کے یہ بات بڑی مایوس سمجھی جاتی ہے کہ یہ ان کا جو سیاسی رہنما ہو اس پہ کوئی الزام لگ جائے تو وہ ان کی ایک ایسی ہوتی ہے اخلاقی پستی کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ وہ. یہاں پاکستان میں تو جس پہ سیاسی رہنما پہ کوئی اخلاقی برائی یا کسی قسم کا کوئی ایسا اسکینڈل بن جائے یا اس پہ الزام لگ جائے تو اس پہ وہ اس کی ڈیگریڈ نہیں ہوتا, وہ اس کی شہرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, اس کی شہرت میں اضافہ ہو جاتا ہے, وہ عوام کی زبان سے تو عام ہو جاتا ہے, اور ہر جگہ جہاں اس کا ذکر نہیں بھی ہو رہا تو وہاں بھی ذکر شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے عمران خان کے بارے میں متعدد ان کے مخالفین نے, حکومت نے اسکینڈل نکالے, مگر عمران خان کی بھی اپنی ویلیو ویسی کی ویسی, ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, باتیں سچی بھی ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اسی طریقے سے الطاف حسین کا بھی عمران فاروق کے حوالے سے جو ابھی مصطفیٰ کمال نے کہا, تو مصطفیٰ کمال کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تمام میڈیا پہ. اب بات سچ اور جھوٹ کا تو وہ عدالت فیصلہ کرتی ہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی کہ پاکستان کے یہ سیاسی اور یہاں کے عوام کی مینٹلٹی, اس معاشرے کا ہمارا, آپ اس کو المیہ کہیں یا کوئی کہیں کہ بہت باشعور قوم ہے, یعنی کہ آپ پاکستان کے اندر کوئی آپ ایسا بتائیں کہ کسی سیاستدان نے اخلاقی طور پہ اس پہ کوئی الزام لگا ہو یا اس پہ کوئی چوری کا مقدمہ بنا ہو یا چور اس کو کہا گیا ہو یا کوئی, تو وہ سیاست سے کنارہ کش ہو گیا, بھاگ گیا یا نہیں, میدان میں رہتے ہیں. اب عمران خان سب کو چور کہتے ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے, وہ بقول ان کے, تو یہ سب میدان عمل میں بڑے موزز طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. زرداری صاحب کو مسٹر 10% مشہور ہوئے, زرداری صاحب پھر اقتدار میں پاکستان کے صدر بن گئے. تو اسی طریقے سے پاکستان میں کوئی بات خارج الامکان نہیں کہ کل عمران خان کہاں ہوں, آج اڈیالہ میں تو کل کہاں ہوں. تو یہ بھی اسی طریقے سے یہ بھی امکان ہے کہ الطاف حسین آج وہاں ہیں لندن میں, کل کیا صورتحال یہاں پیدا ہو جائے. آج تو صورتحال مثال ان کے حق میں نہیں ہے, مگر کل ان کے حق میں ہو جائے, وہ پاکستان میں یہاں ہو. تو یہ پاکستان میں کوئی چیز خارج از امکان نہیں ہے. مگر اب ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم, آج ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کا مخالف ملک دشمن پاکستان میں یعنی کہ کوئی ایسی سیاست سرگرمیاں اپنی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی. یہ ان کا ایک مسلح ہے. اگر جس پہ یہ ثابت ہو گیا یا کوئی ملک دشمن ہے یا ملک دشمن عناصر سے ملا ہوا ہے تو بہرحال پاکستان میں اس کو سیاست کرنے نہیں چاہیے. تو ایک حتمی موجودہ ہماری جو فیلڈ مارشل کی جو ٹیم آئی ہے ہماری آرمی کے اسٹیبلشمنٹ کا, یہ ایک مسلح فیصلہ ہے. بہرحال صاحب اختیار اور صاحب اقتدار وہ ہیں, وہ اپنے فیصلوں میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں یا اس کو باریک بینی سے بھی دیکھ کے فیصلہ دے سکتے ہیں. مگر بہرحال یہ حتمی فیصلہ ہے اور پاکستان کے لیے, بہرحال پاکستان کی سالمیت کے لیے جو چیز مقدم سمجھیں گے ہم بھی اس کی ضروری سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. کوئی ملک دشمن عناصر یا کوئی ایسا سیاستدان جس کے رابطے ملک دشمن عناصر سے ہوں, ملک دشمنوں قوتوں سے ہوں, تو اس کو پاکستان میں سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہر محب وطن پاکستان کی آواز ہے اور اس کا خیال بھی یہی ہے. بہرحال یہ ایک حقائق تھے جو ہم نے بتایا پاکستانی سیاست کا. ہم نے ایک جائزہ پیش کیا کہ یہ ان چیزوں سے کوئی پاکستان میں فرق نہیں پڑتا. پاکستان کے معاشرہ ایسا بن چکا ہے, سیاسی مزاج یہاں کے عوام کا ایسا بن گیا ہے.
یہ ہم نے ناظرین آپ کے گوش گزار کیا۔ اس کے تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کون سیاستداں کتنا سیاسی طور پہ اس کی نیچے دکھایا جا رہا ہے، تو اس کی قد قات کتنا نیچے ہو رہا ہے، کتنا اوپر ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام کو ہم باشعور کہیں یا بے شعور کہیں، اس کا فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔